اگر آپ مصیبت میں مبتلا ہوں تو یہ عمل ضرور کیجیے۔ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے، مثلا کوئی صدقہ کیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے یا نفلی نماز اور روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجیے جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے اس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند مدارج طے کراتے ہیں۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 10۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو کہ ایک اندھیری رات میں غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگی، خدا نے ان کی دعا کو قبول و منظور فرمایا اور خدا نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ واقعہ بہت دلچسپ ہے، غور سے سنیے گا۔ واقعہ یہ ہوا کہ 3 ساتھیوں نے ایک رات غار میں پناہ لی۔ خدا کا کرنا کہ پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ دیو قامت چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اتنی بڑی چٹان کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیا جائے۔ مشورہ تینوں نے یہ طے کیا کہ اپنی اپنی زندگی کے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی جائے، خدا سن لے گا اور انشاءاللہ سن لے گا، اس مصیبت سے نجات ہمیں مل جائے گی۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر گزارا کیا کرتا تھا، اور جب میں جنگل سے واپس آتا بکریاں چرانے کے بعد تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو دودھ دیتا۔ اسی طرح ایک دن دیر سے آیا، بوڑھے ماں باپ میرے سو چکے تھے اور بچے جاگ رہے تھے، بچے بھوکے تھے، ماں باپ بھی بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ ماں باپ کو نیند سے بیدار کروں، والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں۔ میں نے رات بھر دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا اور بچے میرے پاؤں میں چمٹ کر روتے رہے بھوک سے، لیکن میں صبح تک دودھ کا پیالہ اسی طرح لے کر کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیرے لیے، تیری ذات کے لیے کیا، خالص اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ، میری اس دعا کو قبول و منظور فرما لے، تو اس برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ چٹان اتنی ہٹی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا، سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری لینا بھول گیا یا چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ نوکر، یہ چاکر، یہ سب تمہارے ہیں، تم ان کو لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مجھ سے مذاق نہ کرو، میں نے مذاق نہیں کرنی۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، یہ واقعی سب کچھ تمہارا ہے۔ جب تم اپنی رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس رقم کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں اتنی برکت دی، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب اس کاروبار سے میں نے کمایا ہے، سب اسی سے حاصل ہوا ہے، یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، یہ محض میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا، خدایا اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان کو دور فرما دے۔ خدا کی کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ اب تیسرا جو آدمی تھا، تیسرے نے کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں غیر معمولی سی محبت کرتا تھا، اس نے کچھ رقم کا تقاضا کیا، اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے اس کو مہیا کر دی، لیکن جب میں نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا کہ خدایا مجھ سے دور ہو جاؤ، اس کام سے باز رہو، تو میں فوراً اٹھ گیا اور کام سے توبہ کر لی، میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی، اور خدایا تو خوب جانتا ہے میں نے یہ سب محض تیری رضا کے لیے کیا، تیری خوشنودی کے لیے کیا، خدایا تو اس کی برکت سے میری مشکل کو آسان کر دے، اس کی برکت سے غار کے منہ کو کھول دے۔ خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو اس اتنی بڑی مصیبت سے نجات بخشی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔